بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. یہ جو سیشن ہے اس کا پرپز اور آبجیکٹو تقریباً ایک برین اسٹارمنگ ہے ٹائپس آف سروسز. یعنی ہم اس کو اس بات پر منحصر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ صرف فیملی فرسٹ کے جو سروسز ہیں، بلکہ اس سے پہلے مفتی اشفاق صاحب نے جو انٹروڈکشن میں بات فرمائی تھی کہ ایک سینٹر ضروری نہیں ہے کہ فیملی گائیڈنس سینٹر ہو، ضروری نہیں ہے کہ گائیڈنس سینٹر ہو، بلکہ کوئی ایک سینٹر بھی کوئی قائم کر لے جس میں مختلف قسم کی سروسز وہ دیں، تو یہ بھی جو ہے اس پروگرام کا آبجیکٹو ہے. اب ہم سروسز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ کہ ہم سروسز تک کیسے پہنچتے ہیں، کہ بھئی یہ سروسز ہمیں یہ خدمات دینا ہے، یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے ہم سماج کے پرابلمس کو اور ایشوز کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سماج کے اندر چیلنجز کیا ہے. جو مختلف لوگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ کن چیلنجز سے فیس کر رہے ہیں جس کو آج کل پین پوائنٹس کہتے ہیں. اب ان پین پوائنٹس کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لسٹ کریں گے. ان پین پوائنٹس کو لسٹ کرنے کے بعد پھر اس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے کہ ان پین پوائنٹس میں سب سے کرٹیکل کیا ہے، سب سے سیویرٹی کے حساب سے سب سے زیادہ جو بہت زیادہ نقصان گویا کہ ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، اس کا ایک جو ہے ایسپیکٹ کیا جائے کہ بھائی اس کو سب سے پہلے لکھا جائے. پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں جو برین اسٹارمنگ کریں گے اس کے سلیوشن کے اوپر آئیں گے کہ اب یہ پرابلم جو ہمارے سامنے ہے ان کا سلیوشن کیا ہے، اور ان سلیوشن کے ان پرابلمس کے کتنے سلیوشنز ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ کسی کا ایک رائے ہو، کسی کی دوسری رائے ہو، ملٹیپل جو ہے سلیوشنز آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کا ایک مرحلہ رہتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے سلیوشنز آج ہمارے سماج میں کوئی آفر کر رہا ہے، کیا اس طرح کے پرابلمس کو سالو کیا جا رہا ہے، اور اگر کیا جا رہا ہے تو کس حد تک کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں ریپلیکیشن نہیں کرنا ہے کہ کوئی آدمی آلریڈی ایک کام کر رہا ہے، آپ بھی ایک دوسرا کام کھول لیے، ایسا نہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے، وہ اس کا سلیوشن صحیح طور پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو آپ کا ایک بہت اہم کام یہ ہوگا کہ آپ کنیکٹیویٹی کریں. دیکھو آپ کو پرابلم ہے، بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہے جن کا سلیوشن یہاں پر ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ان کو سالو کر رہا ہے، اور لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے. تو آپ یہ نیٹورکنگ بن سکتے ہیں، آپ یہ کنیکٹنگ وائر بن سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سروس ہو سکتی ہے آپ کی. تو اب ہم کچھ جو ہے وہ ایشوز کو ڈسکس کریں گے جو اوور آل انڈیا لیول کے حساب سے. ممکن ہے کہ باہر بھی اس طرح کے پرابلمس ہوں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب اپنے علاقے کے لحاظ سے سوچیں گے. بھئی جہاں بھی آپ کو گائیڈنس سینٹر یا سینٹر قائم کرنا ہے، آپ پہلے اپنے اس ایشو کے بارے میں علاقے کے جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ایشوز ہیں، اور جو سب سے بڑا ایشو ہے جو آپ کو لگتا ہے اسی سے آپ اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک ہیڈ بنایا ہے لیگل اینڈ گورننس کا. لیگل اینڈ گورننس میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ بھائی ڈاکیومنٹیشن. بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کا ہے. ایک انڈیویجول ڈاکیومنٹیشن آپ سوچیں کہ ایک مرد، ایک ایڈلٹ یا مرد یا عورت، اس کے لیے ایز این انڈین سٹیزن کتنے بنیادی ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے. کوئی ہے جو تھوڑا سا بتائیے بھائی. بیسک ڈاکیومنٹیشن KYC میں کیا؟ آدھار کارڈ، سب سے بنیادی طور پر آپ کا آدھار کارڈ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پین کارڈ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور ووٹر آئی ڈی ویری امپورٹنٹ. اچھا، اب یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں، اب ہم خود سوچیں، اب مجھے تو ماشاءاللہ یہ تو ایلیٹ کا گروپ ہے، لیکن جنرلی ہمارے پاس ان ڈاکیومنٹس میں سے کتنے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ کہ میرے پاس بھائی پین کارڈ، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی اور پاسپورٹ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ،
اس طرح کے. اسی طریقے سے جو ایشوز ہیں, اگر بڑی عمر کے ہیں تو سینئر سٹیزن ہے, مہاراشٹر کے لحاظ سے تو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے, انکم سرٹیفکیٹ ہے. یہ لحاظ سے یہ ڈاکیومنٹس میں سے ہمارے پاس کتنے ہیں, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, اگر ہمارے پاس ان میں سے ہیں تو ان تمام میں کتنے ڈاکیومنٹس میں سے ڈسکرپنسی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بھائی خلا نامہ کے لیے یا بزنس ڈسپیوٹس کے لیے, تو جب ڈاکیومنٹیشن منگواتے ہیں تو ریئرلی ڈو وی فائنڈ کہ بھائی 3 ڈاکیومنٹ, آدھار, پین یا اس کے علاوہ کے اندر جو ہے وہ نیم سیم ہے. دیر از آلویز اے ڈسکرپنسی, یا تو اسپیلنگ مسٹیک ہے یا اسپیلنگ ڈفرینس ہے, یا ایک جگہ پہ مڈل نیم ہے ایک جگہ پہ مڈل نیم نہیں ہے. سو بیسکلی دس از اے گریٹ پین پوائنٹ. یہ ایک سروس ہے جس کو جو ہے وہ کہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, اینڈ دس از آل اوور انڈیا کے لحاظ سے. ہم دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ہے انکم ٹیکس ریٹرنس فائل کرنا. پتہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً کمیونٹی میں انکم ٹیکس از اے ٹبو ورڈ. انکم ٹیکس سے اتنا آدمی بھاگتا ہے کہ بھائی ٹیکس کے نام سے ہی آدمی پیچھے ہٹتا ہے. حالانکہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا, ایون دو آپ کی ٹیکسیبل لمٹ نہیں ہے, آپ کو جو ہے ٹیکسیبل, آپ کو ٹیکس آئے گا ہی نہیں, لیکن اگر آپ فائل کر رہے ہو تو اس صورت میں آپ کے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے اندر اس کے بہت سارے فوائد ہیں, میں نے آپ نے یہاں پر لکھا ہوں. تو بنیادی طور پر یہ کہ آپ ایک لحاظ سے جو سٹیزن ہیں, ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے آپ کی, اور اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے تو بہت سارے جو ہے وہ آپ کو بینیفٹس ہے, گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہے, بینیفٹس ہے, اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے آگے ہم دوسرے اسپیکٹ میں جو ہم جاتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے اندر, تو انسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹیشن. انسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹیشن ابھی جو ادارہ جو ہے الحمدللہ اس طرح سے فیملی فرسٹ کی بات ہو رہی ہے, الحمدللہ جو یعنی لوگوں کے جو تعارف آئے اس میں سمجھ میں آیا کہ اکثر و بیشتر لوگ کچھ نہ کسی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں. اب ہر ایک میں فارمیشن کا جو ڈاکیومنٹیشنز رہتے ہیں, مختلف ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ابھی ایک چیریٹی ٹرسٹ اگر آپ نے کھولا ہے, جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, تو اس کا تعلق چیریٹی کمشنر سے ہے. آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ مہاراشٹرا, دوسرے اسٹیٹس کا مجھے نہیں معلوم. اس کا تعلق تو چیریٹی کے لحاظ سے کمپلائنس ہے, اس کی آڈیٹنگ ہے. اسی طریقے سے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے لحاظ سے جو ٹیکس ایگزمپشن ہے, 12A ہے, ATG ہے, یہ ریکوائرمنٹس ہے. تو اسپیکٹس جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف انسیپشن, اور اس کے علاوہ کرنٹلی جو ہر سال کا جو اینول اکاؤنٹنگ ہے, بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ ویری سیلیبریٹڈ, ابھی نام لینے کی جو ہے کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے, سیلیبریٹڈ ٹرسٹ آف آور کمیونٹی, ان کے جو ہے آڈیٹنگ ہے, ان کے جو ہے پیپرز ہے, بالکل موافق نہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے جو یہاں پر جو ایک کمزوری ہے, یہ بیسکلی جیسے ہم نے بتایا کہ بھائی پین پوائنٹس ہیں. اب اس کے لحاظ سے آپ متعلق جو ہے وہ سروسز کر سکتے ہیں. یہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے کچھ سوسائٹیز کے, انکم ٹیکس کمپلائنس ہے. جی, اب ایک ہم آتے ہیں اسٹیٹ پلاننگ اینڈ پولیٹیکل ریپرزینٹ. اسٹیٹ پلاننگ, مفتی صاحب نے ایک بات کی جو انہیریٹنس کے اندر, انہیریٹنس کے باب میں ابھی میں عرض کروں کہ اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اسٹیٹ پلاننگ کا مستقل طور پر اس کو لایا ہے کہ اسٹیٹ پلاننگ بیسکلی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں, خصوصاً آج کے زمانے میں, تو ہمارے استاد مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اٹ از ریکمینڈڈ, بہتر ہے, مستحب ہے ایک آدمی پر کہ وہ اپنی ہی زندگی میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے, بیکاز اتنے زیادہ پیچیدگیاں ہیں, اتنے زیادہ جو ہے وہ آگے چل کے جو ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں, اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ 3 4 نہیں بلکہ 6 7 پیڑھیاں ہیں جن کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئے ہیں, اینڈ اس کی وجہ سے جو پراپرٹیز ہے وہ ڈسپیوٹس میں ہیں. آج آپ دیکھیں گے یہ بامبے کا, ساؤتھ بامبے کا علاقہ ہے, ایوری ایئر وداؤٹ فیل بارش کے اندر آپ سنیں گے کہ ایک جو ہے بلڈنگ گرتی ہے. اف یو لک ایٹ دا کرکس آف دا میٹر, روٹ پرابلم کیا ہے کہ اس کا ری ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ہوا کہ ٹائٹل ڈیڈ کے اندر ڈسپیوٹ ہے. جب ٹائٹل ڈیڈ کلیئر نہیں ہوگا تو کون سا ڈیولپر آئے گا, اور وہ ٹائٹل ڈیڈ کلیئر نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈنگیں گر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں. دس از اے بگ پرابلم. بلکہ فقہ اکیڈمی کا جو سیمینار ہوا تھا اس میں علماء نے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ایک آدمی کو ڈر ہے, اندیشہ ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ آپس میں وارثین جو ہے لڑیں گے, تو اس کے لیے بعض درجوں میں, اور جو ہے ممکن ہے کہ بعض پر ظلم کریں گے, تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی حیاتی میں اس کا نظام کرے کہ آگے چل کے کسی کے حقوق کی حق تلفی نہ ہو. تو
عمومی طور پر تو آج کے زمانے میں اس کو صحیح طور پر اگر ہم عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام کی نگرانی کے اندر کریں تو یہ سب سے آئیڈیل آپشن ہے. ہاں البتہ ضروری ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیلنس ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے سب چیز دے دیا تو ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ پھر گھر والوں نے جو ہے بچوں نے جو ہے اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیا. ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کچھ آپ کو اپنے لیے رکھنا ہے اور پھر جو ہے وہ بیسک جو اگر منتھلی انکم ہے آپ کا وہ آپ رکھیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیجیے. اچھا, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, آلدو اٹ از ویری کنٹروورشل. بعض مکسڈ ویوز ہیں کہ بھائی کیا مسلمانوں کے لیے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ضروری ہے, نہیں ہے. بھائی جب ہم آزادی ہوئی تھی, آزادی کے بعد آفٹر انڈیپینڈنس, پوسٹ انڈیپینڈنس سے ابھی تک کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارا ریپرزنٹیشن کم ہوا ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو اور اس کے اندر ہمارا زیادہ سے زیادہ گویا کہ ہونا چاہیے. فائنینشیل مینجمنٹ ویری امپورٹنٹ. تو ہمارا جو اسلامک انڈین جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی بنیادی طور پر 3 گویا کہ برانچز ہم کہہ سکتے ہیں, 3 ستون ہیں. ایک ہمارا بینکنگ سسٹم ہے جو پورا کا پورا جو ہے بیسڈ آن انٹرسٹ ہے, اس کا پورا انٹرسٹ بیسڈ ہے. دوسرا جو ہے ہمارا انشورنس کا نظام ہے, وہ بھی انشورنس کا جو ہے وہ قمار اور ربا وغیرہ کا جو ہے وہ مجموعہ ہے. اور نمبر 3 جو ہے یہ کیپٹل مارکیٹس ہے. کیپٹل مارکیٹس میں ایسا ہے کہ کیپٹل مارکیٹس انٹرنسکلی حرام نہیں ہے. انٹرنسکلی کیپٹل مارکیٹس از بیسیکلی شیئر مارکیٹ جو ہم دیکھتے ہیں یہ بیسیکلی مشارکہ ہے, جو یعنی انٹرنسکلی فی نفسی ہی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے. البتہ اس کے اندر خرابیاں ہیں. اسی وجہ سے علماء اکرام نے اس کے اندر شرائط کے ساتھ انویسٹمنٹ کی اجازت دی ہے. تو ہمارے لیے کرنٹلی ایک ہی آپشن ہے, بینکنگ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے, یہ انشورنس سیکٹر ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. ہمارے لیے جو آپشن ہے وہ ایکویٹی مارکیٹس ہے. اب اس کے اندر آج ایک جو ہے ڈی میٹ اکاؤنٹ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں, کتنے لوگ جانتے ہیں ڈی میٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ, ڈی میٹ اکاؤنٹ ہر ایک کا ڈی میٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ڈی میٹ جو ہے جس کے اندر ہمارے شیئرز ہیں, یا شیئرز آپ اگر انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, ایکویٹی میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, تو کم سے کم آپ جو ہے میوچل فنڈ کی SIPs لے لیں, سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان. یہ جو ہے ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ کی سیونگز ہوتی رہے گی اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آدمی ہمارے یہاں حلال جو ہے ایک لحاظ سے جو ہمارے فائنینشیل گولز ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں گے. اب یہاں پر جو کچھ ہمارے پاس آپشنز جیسے کہ بھائی اس سے پہلے کچھ بات آ چکی اس سلسلے میں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. کیا آپ اگر FD کراتے ہیں بینک کے اندر تو 6 to 7% جو انفلیشن ہے اس سے آپ کو 7 یا 1 یا 2% آپ کو زیادہ ملے گا. گولڈ میں آپ ڈالیں گے تو دیٹ از اراؤنڈ 2% مور دین انفلیشن. ریئل اسٹیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ میں اراؤنڈ 3 to 4%. اینڈ ایکویٹی کے اندر آپ کو 6 to 7% آپ کو ملتا ہے. اینڈ دیٹ از اوور دا پاسٹ 40-50 years یو ول فائنڈ کہ اس کے اندر ایک اسٹڈی انکم آف 12 to 15% پر اینم. تو یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ لک آفٹر. ٹیکس سیونگ انویسٹمنٹ, ٹیکس پلاننگ, ٹیکس سیونگ, یہ بہت اہم گویا کہ ٹرمنالوجیز ہیں. اس کے اندر دیکھو ٹیکس سیونگ اینڈ ٹیکس پلاننگ از ٹوٹلی لیگل, بٹ ٹیکس ایویژن دس از دا پرابلم. ٹیکس ایویژن جو ہے کہ آپ ٹیکس سے جو ہے وہ بچ رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے, تو یہ ناجائز ہے. لیکن اگر ٹیکس پلاننگ آپ کر رہے ہیں, جو طریقے بتائے گئے ہیں, جو انویسٹمنٹ کے طریقے سیکشن 80C ہے, سیکشن 80G ہے, یہ سب کے ذریعے سے جو آپ جو ایگزمپشنز ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ ہمارے بھی اور آپ کے لیے بھی, اور اسپیشلی ہمارے جو CAs ہیں, تو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ان کو سامنے جو ہے وہ ان کے ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سی جو ہے شریعہ کمپلائنس ایونیوز ہے ٹیکس پلاننگ کی, اس کے لیے وہ ایک اہم سروس ہے جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. بیسک فائنینس جو ہے وہ فائنینشیل لٹریسی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, ناٹ اونلی ان آور کمیونٹی, جنرلی بھی. اچھا, اس کا کیا ریپاکشنس ہیں آپ دیکھیں. دیکھو آج جو سب سے بڑا جو کاز ہے, کاز آف پیپل بینگ انوالوڈ ان ڈیٹ, ان انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹ, لون لینا بینکوں سے, سب سے بڑا ایشو اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو ہے فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے. فائنینشیل مس مینجمنٹ کی وجہ سے فضول خرچی ہو رہی ہے. جہاں پہ آپ کو نہیں خرچ کرنا چاہیے آپ نہیں خرچ کر رہے ہیں, جو آپ کے پاس بجٹنگ ہونا چاہیے آپ بجٹنگ نہیں کر رہے ہیں. بھائی ہر ایک کا کچھ نہ کچھ انکم ہے اور کچھ نہ کچھ آؤٹ کم ہے, جو ایکسپینسز ہے. تو انکم اور آؤٹ کم کو مینج کرنا یہی بجٹنگ ہے. بنیادی طور پر جو فائنانس کے جو گروز ہیں وہ کہتے ہیں, ان کا اصول ہے
کہ آپ نے اگر ایک چیز کو گویا کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس کو ماسٹر کر لیا تو گویا کہ یو ہیو ماسٹرڈ فائنینشیل مینجمنٹ. اینڈ دیٹ از دا ڈفرینشیشن بٹوین نیڈس اینڈ وانٹس. ایک ہوتا ہے نیڈس, ریکوائرمنٹ, میری ضرورت ہے, اور ایک وانٹ ہے, میری خواہش ہے. یہ دونوں چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ چیز آپ کو جو ہے وہ سکسیس اور فیلئر کے درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, میری وانٹ ہے, اینڈ میری وانٹ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایشو آ رہا ہے, اینڈ آئی ایم اسپینڈنگ اٹ, اینڈ آئی اینڈ اپ اسپینڈنگ, آئی اینڈ اپ ٹیکنگ لونز, اینڈ دس از وائی, وہ جو ہے میں گویا کہ اسی وجہ سے لونز کے اندر اینڈ گناہ کے اندر, گناہ کا تو اخروی ایشو ہے ہی, یہاں کا جو ایشو یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سینٹر میں ایسے لوگ ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی جو کیس آیا کہ جس میں دا پرسن آلریڈی ٹرائیڈ ٹو کمٹ سوسائڈ ٹوائس, 2 مرتبہ سوسائڈ کمٹ کرنے کا کوشش کر لی انہوں نے, اور صرف بیکاز آف ڈیٹ اینڈ بیکاز آف جسٹ فائنینشیل مس مینجمنٹ, اور کوئی ایشو نہیں ہے. فائنینشیل کاؤنسلنگ کیسز, سو کیس اسٹڈیز جسٹ یعنی جو کمپنیز آتی ہیں, بیسک ایک فائنینشیل کاؤنسلنگ جو ہم اور آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور ایک ویری امپورٹنٹ ہے کہ دیر از نو discerning ability to identify between halal and haram. There are people doing business کر رہے ہیں, بزنس مین ہیں, بڑے بڑے تجارت کر رہے ہیں, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, مفتی صاحب بتائیں گے کہ ایسے ایشوز آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ 8-8 10-10 سال سے بہت دیندار ہیں, لیکن ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ جو عین سود کے معاملات ہیں, اینڈ they think that ہم صاف ہیں, ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو شرعی قوانین کو بھی جانتا ہو اور انڈین جو ہے وہ سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم کو بھی جانتا ہو, جو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکے کہ دس از دا ایشو, یہاں پر یہ حرام ہے, یہ سود ہے, اس سے جو ہے آپ کو بچنا ہے. یہاں پر میں آپ کو جو بتاؤں, اللہ کے فضل سے ایسی کمپنیاں ہیں جو اگر سوچ رہے ہیں, اگر سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں, الحمدللہ ٹوڈے آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ انڈیا, 400 کروڑ کا اینول ٹرن اوور ہے, اینڈ ناٹ 1 روپی فرام دا بینک, ایوری تھنگ الحمدللہ 100% حلال. تو ایسے پیپل ہے, ایک ماشاء اللہ کھول امپورٹر ہے, اینڈ دے ور $1,000 or $2,000 کمپنی الحمدللہ, اینڈ اس کے اندر کیا ہوا, اس کے اندر بیسکلی they wanted to become Sharia compliant. So they undertook the journey for 6 years. 6 سال کے اندر وہ ٹوٹلی, ظاہر ہے کہ ایک 2,000 کروڑ کا سرمایہ اور اتنی بڑی کمپنی اور اس کو پورا شریعہ کمپلائنٹ کرنا, obviously it will take time. اینڈ اس میں ایسا نہیں ہے کہ پورا 2,000 کروڑ میرا ہے, اس کے اندر پوری امت کا ہے, لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چلو آج بند کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. گریجول امپلیمنٹیشن, اور اسی کے آپ دیکھیں گے پورا جو اسلامک فائنانس کا نظام ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی اور ہمارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب وغیرہ, تو ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کا یہ ہے کہ یہ جتنے جو قوانین ہیں, آج آپ دیکھیں گے بہت سارے علماء اکرام کو اشکالات ہوتے ہیں اور وہ ویلڈ ہے اپنے پوائنٹ پر, اینڈ وی رسپیکٹ دیٹ, لیکن یہ جتنے بھی قوانین ہیں کرنٹلی, ایک تو یہ ہے کہ ٹرمینالوجی ہمارے یہاں شریعہ کمپلائنس ہے. شریعہ کمپلائنس از سم تھنگ وچ از ناٹ, وی ڈونٹ سے اٹ از حلال. سو شریعہ کمپلائنس ہے, اینڈ اٹ از سم تھنگ وچ از, یہ قوانین کیسے عبوری قوانین ہیں, عبوری تھے سے اٹ از اے ٹیمپرری قوانین, یہ ٹیمپرری ہے. آج کے حالات کے پس منظر میں اس کے اندر پیش نظر یہ ایشوز ہیں, یہ قوانین ہیں. ممکن ہے کل حالات اور بہتر ہو جائیں اور اس سے بہتر ہم جو ہے وہ ہمارے کو اور ریسٹرکشنز مل جائے, لیکن الٹیمیٹلی وی نیڈ ٹو گو دیر, وی نیڈ ٹو گو دیر جو ہے, دیٹ از 100% شریعہ کمپلائنس, 100% حلال. یہ بات ہمارے پاس آ گئی. منی ٹریپس, ہنی ٹریپس, بیسکلی ٹو ایمپاور دا پیپل وتھ ریگارڈس ٹو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو ٹیکنالوجی سے کس طرح سے نقصان سے بچنا ہے اور اس سے جو ہے ہم فائدہ اٹھانا ہے. دیکھو اسلام اٹ ڈز ناٹ بیسکلی ریجیکٹ ٹیکنالوجی ایٹ آل, کہ بھائی ٹوٹلی ٹیکنالوجیکل ریجیکشن ہے, ایسا نہیں ہے. یا دیر از a necessity, you have, and there is a permissibility, although اس کے اندر جو ریسٹرکشنز ہیں آپ اس کے لحاظ سے اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. یہ سوشل میڈیا گائیڈ لائنس ویری امپورٹنٹ. آج ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لوگ واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ دینی پوسٹ فارورڈ کرتے ہیں, اینڈ دے تھنک کہ بھائی ہم دین کا کام کر رہے ہیں, دے تھنک کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک لحاظ سے دھوکہ ہے. آپ ان میں کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ دیر از اے اسٹیٹمنٹ, اے رینڈم اسٹیٹمنٹ, کوئی چیز نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ ہیو اینی میننگ, پروبلی فرام سم کہ بھائی وزڈم, ورڈز آف وزڈم, اور نیچے لکھا ہوا ہے بخاری, نیچے لکھا ہوا ہے مسلم, اینڈ اٹ از بینگ سرکولیٹڈ آن سوشل میڈیا. سو دا پیپل آر تھنکنگ کہ بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے,
ان دا مین وائل وہ ہے ہی نہیں, وہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. سو ناؤ واٹ از ہیپننگ ان دا نیم آف دین, جو ہے وہ اس کا دین خراب ہو رہا ہے, اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے, یو نو. اینڈ مینی اے ٹائم یہی چیزیں جو آتی ہیں, اینڈ دین الٹیمیٹلی ہی ول ریڈ سم آرٹیکل دیر, اور یہاں پر آئے گا کہ بھائی آئی ہیو اے پرابلم ود دا ایشو آف انہیریٹنس ان اسلام. بائی دا وے, inheritance of Islam 95% is in the Quran. So if you have a problem with inheritance, تو تمہارے کو قرآن کے ساتھ ایشو آ گیا, اینڈ قرآن کے ساتھ ایشو اگر آ گیا تو آپ کا تو ایمان خطرے میں آ گیا. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ بھائی ہمارے پاس ایسی سروسز ہو جو علماء اکرام کی طرف سے جو تحقیق کریں کہ بھائی یہ میسج آیا, آپ پہلے ہمارے یہاں سروس سینٹر میں آپ بھیجیے, اس کو ہم اچھے سے تحقیق کریں گے, اور اگر ہم اس کو اپروو کریں آپ آگے بھیجیے, ورنہ آپ نہیں بھیجیے. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, ہمارے پاس بہت سارے جتنے علماء ہیں اپنے اپنے کاموں کے اندر ہیں, بہت سارے میسج آتے رہتے ہیں, آپ کس کو رپلائی کریں گے, کیسے رپلائی کریں گے؟ تو ایک مستقل کچھ لوگ ہوں جو اس طور پر کام کر رہے ہوں لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے. سوشل میڈیا فور دعویٰ, آج چونکہ سوشل میڈیا ہے, پلیٹ فارمز ہے, تو اس سے فائدہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں. آپ کوئی بھی جو ہے وہ, ہمارے پاس بھی ایک ایکسپیرینس ہے صاحب, کہ جو کوئی آپ کے پاس کوئی سوال پوچھنے آتا ہے تو وہ آلریڈی انٹرنیٹ پہ 10-15 فتاویٰ پڑھ کے آتا ہے, آلریڈی اپنی اس نے ریسرچ کر لیا ہے, اور وہ آتا ہے یہاں پر, سمجھے. تو اگر ہم کو وہ سب چیزیں نہیں معلوم ہے تو دین یو ول بی ان اے فکس. تو سب سے پہلے یو آلسو ہیو ٹو بی اپڈیٹڈ. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر کہ بھائی حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ, تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری لسٹ میں سے ہمارے علماء میں سے آپ کو کوئی نہیں ملے گا. مشکل سے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ہوگا, یا ہمارے مفتی اشفاق صاحب جیسے کوئی ایسے ہوں گے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس سرمایہ ہے, اینڈ بہت سارے ایسے ہیں وچ آر ہو آر اوریٹرز آلسو, بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو وائی ناٹ دے پوسٹ دیئر کنٹینٹ دیر. بھائی یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر ہمارے جو ہے کنٹینٹ ہونی چاہیے, ہمارے علماء کے کنٹینٹ وہاں پر جانے چاہیے, 1 نہیں 2 نہیں, زیادہ ہو, تاکہ جب آدمی سرچ کرے تو وہاں پر اس کے پاس آپشنز ملے, اور اس آپشنز کے اندر وہ اس کو ہائی لائٹ کریں تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو, اور جو مسکنسیپشنز پھیلائے جا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ آدمی بچ جاوے. ویری امپورٹنٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اس کے آگے ہم جاتے ہیں کہ بھائی کنٹری کے اندر جو سب سے بڑے ایشوز ہیں, ہیلتھ کا بڑا مسئلہ ہے, اینڈ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. اینڈ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فائنانس کا ہے. کوالٹی, اف یو وانٹ ٹو گیٹ ایکسیس ٹو کوالٹی ہیلتھ کیئر, کوالٹی ایجوکیشن, اٹ از ویری ایکسپینسو ان انڈیا. آپ کو پیسے دینا ہے, پیسے ہیں تو ہی آپ گورنمنٹ میں آپ چلے جائیے, اور ہم اور آپ ایسے, یعنی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ, اور یہ چاہیں گے کہ ہمارے کسی ریلیٹو کو اس میں ڈالا جائے, اس کے حالات ایسے ہیں. تو سب سے بڑا ایشو آتا ہے فائنانس کا. اب فائنانس کا کیا پرابلم ہے, اس کو کیسے ہم سالو کریں؟ تو سب سے بڑا بہت آسان ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں, گورنمنٹ کی اسکیمز بہت ساری ہیں, اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. اچھا, کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کوئی ریکورس نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے. ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز یا ایسے سینٹرز ہوں جو اس کی پوری رہنمائی کریں فرام انسیپشن ٹل دا اینڈ. ابھی آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں. یہ ماشاءاللہ صابو صدیق کے ذمہ دار جو کالج آف انجینئرنگ ڈاکٹر اسلم خان صاحب یہاں پر ہیں. ایک بندہ ڈرائیور ہے, 12,000 پر منتھ اس کی سیلری ہے, منتھلی سیلری ہے, اور اس کی جو ہے وہ اس کا بیٹا صابو صدیق کے اندر انرول ہوتا ہے. تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی سیلری ہے, 1.5 لاکھ روپے فیس ہے انجینئرنگ کے اندر. وہاں پر یہ ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے, مہاراشٹر گورنمنٹ کی, جس کے اندر اسے 50,000 پر ایئر اینولی ملتا ہے. سو ناؤ 150 میں سے 1/3 تو اس کا کام ہو گیا. ان دس وے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے یا ہمارے پاس کوئی کنیکشن ہے جس کے اندر کوئی ایجنٹ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کام کے ذریعے سے 2-5 ہزار خرچہ کرنے کے ذریعے سے اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ 45,000 کا تو نفع ہوگا. تو یہ کیوں چھوڑا جائے؟ اسی طریقے سے جو CSR فنڈز ہیں, CSR فنڈز ہے, کمپنیز کے جو فنڈز ہیں, اس کو جو ہے کیسے یوٹیلائز کیا جائے, اور اس کے ذریعے سے جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق انسٹیٹیوشن سے ہے. آپ اگر ٹرسٹ ہے, چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, تو آپ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اس کو, ان فنڈز کو آپ حاصل کریں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بھی سکشم کا جو انیشیٹو ہے وہ اسی طریقے سے کہ جو سوشل میڈیا, سوشل آرگنائزیشنز ہیں, NGOs ہیں, ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس لائن کے اندر کمپیٹنٹ بنایا جائے, اور جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس کے ذریعے سے, تاکہ وہ جو CSR فنڈز ہے کمپنیز کا,
وہ اس کو حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے امپلائمنٹ، ان بنگلہ دیش کا سچویشن ہمارے سامنے ہے کہ ان ایمپلائمنٹ اتنا ایسکیلیٹ ہو گیا کہ پوری کنٹری کا جو ہے وہ رولر جو ہے رول آگے پیچھے ہو گیا. سو ان ایمپلائمنٹ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. امپلائبلٹی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے کیا کیا ایشوز ہیں، یہ ہر علاقے کے لحاظ سے دس از سم تھنگ دیٹ وی کین برین اسٹارم. ہمارے یہاں پر جنرلی کہ بھائی انٹرپرینرشپ ہے، انٹرپرینرشپ کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ ان ایمپلائمنٹ کو آپ جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں. کریئر گائیڈنس نے بتایا کہ بہت سارے ایک طبقہ وہ ہے ماں باپ کا کہ جن کے پاس پیسے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، فائنانس کا ایشو نہیں ہے، لیکن کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ بھائی کیا بنانا چاہیے. یا تو پیئر پریشر میں وہ اپنے طور پر جو ہے وہ جیسا دوست جس طرح سے بنے وہ کرتا ہے، یا بعض مرتبہ ہرٹ مینٹیلٹی کے طور پر جو ہے وہ، یا تو بعض مرتبہ والدین، ہمارے والد صاحب ڈاکٹر تھے تو بھی ڈاکٹر بن گئے، اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں. تو کریئر گائیڈنس جو ہے وہ صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت سارے چیزوں کا جو ہے ہمارے ایک لحاظ سے ریسورسز جو ہے وہ ہمارے چھوٹ جاتے ہیں اور ڈسٹروائے ہوتے ہیں. فیملی ڈائنامکس، بس یہ اسپیکٹ تھوڑا سا اس کے اوپر کہ جو فیملی گائیڈنس سینٹر جو ہم نے کیا ہے کہ بھائی جو پوری ہمارے جتنی، دیکھو انسان از سراؤنڈیڈ بائی ریلیشن شپس. بغیر ریلیشن شپس کے انسان نہیں ہے. انسان بغیر ریلیشن شپس کے، بغیر تعلقات کے، رشتہ داری کے انسان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. انسان از انکمپلیٹ، از ناٹ پرفیکٹ. اور جتنے ریلیشن شپس ہیں ان تمام ریلیشن شپ میں جو سب سے پہلا اور کور ریلیشن شپ ہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے. خلقناکم من ذکر و انثی، حضرت آدم اور حضرت حوا. یہ ریلیشن شپ سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے، یعنی ماں اور باپ کا بھی، ماں بچے کا جو پیرنٹنگ کا جو ایشو ہے، سبلنگز ہیں، جتنے ریلیشن شپس ہیں وہ سب ریلیشن شپس اس کے بعد آ رہے ہیں. تو یہ فیملی کا جو ایشو ہے، اس کو جو ہے کس طور پر اس طرح کی جو فیملی کے جو تعلقات ہے وہ کس طرح مضبوط ہوں، ہم اس کو کس طرح سے پرائیورٹائز کریں اور ان کے ایشوز کو کیسے سالو کریں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اخیر کے اندر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو جس کو ہم جو ہے وہ میڈیشن بھی کہتے ہیں، آربٹریشن بھی کہتے ہیں. اس کے اندر ایک ہے میڈیشن. تو میڈیشن بیسکلی اس میں یہ ہے کہ ایک لحاظ سے صلح، جیسا ابھی حضرت مولانا کی بات نقل کی گئی کہ فاصلوں کو دور کرنا. تو بیسکلی میڈیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے ون ون سچویشن. ون ون سچویشن مطلب یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا، تو اس کے اندر دونوں پارٹیز یہ فیل کرتی ہے کہ ہمارا بھی فائدہ ہو گیا اور دوسری پارٹی بھی کہتی ہے ہمارا بھی فائدہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن. یہ میڈیشن کے اندر ہے. دوسرا ہوتا ہے آربٹریشن. آربٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم ہے وہ درمیان میں آئے گا اور وہ فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ دونوں پر جو ہے وہ لازم کیا جائے گا، اینڈ اٹ از بائنڈنگ اپون دیم. یہاں تک کہ یہ ایسا ہے کہ کورٹ کی ڈگری بھی جو ہے وہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتی ہے. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے جس میں ہمارے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، جو ہمارے ایک بہت اہم دوست تھے ڈاکٹر امجد کر کے جو چنئی کے ہیں، ان کا ایک وہ سوچ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دارالقضاء ہیں، اس کو دارالقضاء کا جو ہے وہ ایک اس طریقے سے ایک پیرلل نظام ہو کمیونٹی میڈیشن سینٹر کا. تو یہ کاؤنسلنگ کا ایک اسپیکٹ ہے جس میں جو ہے وہ لیگل اور لائرز وغیرہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. البتہ لائرز کے اندر چونکہ لائرز سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو یو ول گیٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف لائرز. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پرو اے ڈی آر ہیں. پرو اے ڈی آر مطلب اے ڈی آر کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اینٹی اے ڈی آر ہیں. یعنی اے ڈی آر وہ بظاہر اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گویا کہ ایک پروفیشن کے اندر گویا کہ یہ ایک رکاوٹ ڈالے گا یا بہرحال. لیکن ایسے جو پرو اے ڈی آر لائرز ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے جو دارالقضاء یا دارالافتاء ہیں، ان کے لیے ہم ایک سپورٹنگ رول، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دارالقضاء دارالافتاء میں جو کام ہو رہا ہے وہ سب پار ہے یا وہ مقاصد پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ ہو رہے ہیں. لیکن ٹوگیدر ود دیٹ اگر اس کے اندر لیگل اینگل کو بھی انکارپوریٹ کر دیا جائے تو وہ چار چاند لگ جائیں گے لوگوں کے. دیکھو آج ہمارے پاس انفورسمنٹ پاور نہیں ہے. انفورسمنٹ پاور کے لیے لیگل ہمیں جانا پڑے گا. تو آج ہمارے پاس اگر مثال کے طور پر دارالافتاء میں، دارالقضاء میں ایک انہیریٹنس اور میراث کا ایشو آتا ہے، اور اس میں 4 بھائی ہیں، اور اس کے اندر ایک بھائی جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے،
تو اس دارالافتاء کے فتوے سے جو ہے وہ اس سے وہاں نکلے گا نہیں. لیکن اگر آپ ایک لیگل اگریمنٹ بناتے ہو, اس لیگل اگریمنٹ کے اندر یہ دوسرے جو ہے اس کی وجہ سے دوسرے جو ہیں ان لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے حقوق کو محفوظ کرنا یہاں پر ہرگز اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم باطل کے نظام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, بلکہ بیسکلی ہمارے ہی لوگوں کی جو ہے وہ حقوق کو محفوظ کرنے کا ایک نظام ہے جس کو ہم جو ہے وہ اس کو وہ کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. آخر میں جو بس ایک بات عرض کروں, ہمارے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہمارے ایک مولانا یونس دایا صاحب تھے, جو میاز فارم کر کے ایک بڑا وہاں پر نظام ہے, بہت اچھے خاندان ہے, اس کے پرانے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے. تو ان کے پاس ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا, ہم لوگ دارالافتاء میں تھے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس طرح کا جو یہ تحکیمی نظام ہے, کاؤنسلنگ کا ہے اور جو آپس میں جو ہے صلح مصالحہ کرنے کا, تو میں تقریباً بولے 40-50 سال کا میرے پاس تجربہ ہے. تو کہا کہ میں آپ کو 50 سال کے تجربے کا خلاصہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت ضرور بتائیے. اس وقت وہ بہت ہی زیادہ عمر تھی ان کی, ابھی انتقال فرما گئے رحمہ اللہ. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں نوجوان تھا تو بہت سارے میرے پاس اس طرح کے ایشوز آتے تھے, تو میں اسے بہت ہی لاجیکل انداز میں, بہت فنی لحاظ سے اس کو حل کرتا تھا کہ بھائی اس کے اندر اس کا ایشو ہے, اس کی غلطی ہے, اس کو یہ ایشو ہے, اس کی غلطی ہے. کہا جب کئی سالوں کا تجربہ ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا تقریباً 80% جو ایشوز آتے ہیں وہ لوگوں کے پاس جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. لوگ جو ہے وہ آپس کے اندر ان کے گناہ وغیرہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک لحاظ سے ان گناہوں کی طرف سے, گناہوں کی اوپر گویا کہ ایک عذاب کے طور پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایشوز آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد سے میں نے رویہ تبدیل کر دیا. کیا رویہ تبدیل کیا؟ کیا جو بھی آتے تھے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ایکچوئل میں ہے یا نہیں ہے, تو اس میں یہ کہتا تھا کہ 15 دن کے لیے آپ نماز کا اہتمام کریں گے. 15 دن کے لیے, اس وقت ٹی وی کا زمانہ تھا, آج تو ٹی وی کا نہیں زمانہ ہے, ٹی وی کا زمانہ تھا, کہ 15 دن کے لیے ٹی وی کو کپڑا پہنا کر اس کو الٹا کر دیں گے, یعنی سیدھا بھی نہیں رکھیں گے, کیا وہ الٹا کر دیں گے, کیا یہ کریں گے تو. اور تیسرا کام یہ بتایا, انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں فضائل صدقات کی تعلیم کریں گے. کہا 15 دن تک میرا بولے اس کے بعد کا یہ تجربہ ہے کہ 80% آف دا کیسز اسی میں حل ہو جاتے تھے, واپس آئے نہیں. تو ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے, جو اسپریچول ڈائمینشن ہے اس کو ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. اسپریچول ڈائمینشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ تو سب اسباب کے درجے میں ہے, لیکن وہ جو اصل سبب ہے کہ جہاں کہیں گناہ ہے اور گناہ کی وجہ سے دلوں کے اندر پھوٹ ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خالی کہنے سننے کی ہے, یہ حقیقت ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمارے یہاں پر, اور ہمارے لیے یہی ایک اسپیکٹ ہے کہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے ایشوز کے لے کر, چاہے وہ کاؤنسلر ہو, ڈاکٹر ہو, تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کا. اس کے اندر اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ 15 دن تک جو انہوں نے کیا, یہ اس طور پر نہیں کیا کہ بھائی یہ ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, صرف اس طور پر کیا کہ بھائی علاج ہے. لیکن وہ علاج کے طور پر کرنے میں بھی اللہ کی ذات اور اللہ کی شان عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو ختم فرما دیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ان کی جو تعلقات پھر سے استوار ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے بعد اگر وہ 20% میں باقی رہا تو اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت جلدی سالو بھی کر دیتا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.